بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2، اس کی بک 2 کا لاسٹ چیپٹر نمبر 15، ہیروز میں سے جو 5 ہیروز ہیں ان میں سے 5واں ہیرو مصطفیٰ کمال اتاترک یا ترکی کا جو مصطفیٰ کمال ہے، اس کے بارے میں یہ چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کا آغاز ورلڈ وار 1 سے ہوا۔ ورلڈ وار 1 میں جو 2 مین پارٹیز تھیں ان میں ایک طرف جرمنی تھا اور جرمنی کے ساتھ آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ اور آخری ترکی جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے نام پر جانا جاتا تھا۔ دوسری سائڈ پہ جو مین پارٹی تھی وہ برٹش، فرانس اور اس کے ساتھ دیگر جو دوسرے ممالک ہیں جن میں روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور آخر پہ لاسٹ میں جو ہے وہ سب سے امریکہ بھی ان میں شامل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب یہ بڑی پارٹی تھی۔ اس پارٹی کے اندر جتنی بھی متحدہ فوجیں ہیں ان کو متحدہ یعنی الائیڈ فورسز یا الائز کہا جاتا ہے، اتحادی۔ الائز کا مطلب اتحادی ہے، الائیڈ فورسز متحدہ افواج جو ہیں، یہ ساری الائیڈ فورسز تھیں اس طرف، اور دوسری طرف جرمنی کے ساتھ جو کہ ایک بڑی سلطنت تھی، عثمان امپائر جسے اوٹومان امپائر بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی شامل تھی۔ تو یہ جو چیپٹر ہے یہ بیسیکلی اوٹومان امپائر کے بارے میں ہے، سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ہے۔ اس چیپٹر کے اندر جب جرمنی کو اور ترکی کو بھی ورلڈ وار 1 میں شکست ہوئی تو شکست ہونے کے بعد برطانیہ نے جو کہ مین پارٹی تھی، دوسری جانب الائیڈ فورسز تھیں، الائز نے جتنے بھی اتحادی ممالک تھے انہوں نے مل کے بہت سے ممالک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی دوران انہوں نے ترکی کے اوپر بھی، سلطنت عثمانیہ کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کیا بلکہ وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس سلسلے میں 1911 کی یہ بات ہے کہ جب انہوں نے اس پر ترکی پر سلطنت عثمانیہ کے اوپر بھی قابض ہوئے اور قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت کا جو سلطان تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ تھا، سلطان جسے کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا محمد فور۔ جب الائیڈ فورسز نے ترکی کو اپنے قبضے میں لے لیا تو جو سلطان تھا اس وقت کا محمد، اس نے جوائنٹ الائز آفٹر 4 years of war، 4 سال کی لگاتار جنگ کے بعد، وہ بڑی دیر سے پچھلے 4 سالوں سے ہتھیار اٹھا کر جنگ کر رہے تھے۔ اب جب وہ سلطان نے دیکھا کہ جنگ ہم کر بھی رہے ہیں، 4 سال ہو گئے ہمیں لڑائی کرتے ہوئے لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، الٹا اس کے بجائے جو ہے ہمارے علاقے قبضے میں لے لیے گئے ہیں، تو اس نے الائیڈز جو تھے، جو الائیڈ فورسز کے لیڈرز تھے، الائیز تھے، اتحادی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے سربراہان کے اندر ساتھ مل کے ایک ان کی کٹ پتلی بن گیا اور ان کے احکامات کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ اور بہت سے دیگر ترکی لوگ بھی ایسے تھے، جو ترک کے لوگ تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں 4 سال ہو گئے مسلسل ہم نے تلوار اٹھائی اور لڑائی کرتے جا رہے ہیں، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا، اس لیے ہم اب جنگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جس مرضی سمت ہمیں لے جائیں، بس ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک خواب تھا، ایسا ہونا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے الائیڈ فورسز جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، محمد ان کے کنٹرول میں آ گیا جو سلطان تھا۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ایسے تھے اس ملک کے اندر جو کہ جن کے اندر پیٹریٹزم جو ہے وہ حب الوطنی بڑی شدت کے ساتھ موجود تھی، اور انہوں نے اس فیصلے کو اپنے دل سے قبول نہیں کیا تھا، خواہ انہوں نے ظاہری طور پر اس کو قبول کر لیا تھا۔ دوسری جانب الائیڈ لیڈرز جو ہیں جتنے بھی، انہوں نے جب سلطنت عثمانیہ کے اوپر قبضہ کر لیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس سلطنت کو ایسے کا ایسے ہی رہنے دیا جائے اور اس کے اوپر ہم اپنی حکومت کر لیں۔ اگر وہ ایسے ہی رہنے دیتے اور اس کے اوپر اپنی حکومت کرتے، ساتھ ترکی کے جو لیڈرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے چلتے رہتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے، ان کی نظر میں اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ترکی کے کچھ ایریاز کو، کچھ علاقوں کو
توڑ کر بندر بانٹ کرنا شروع کر دی، اور یہ ایسی تقسیم تھی کہ جس کے اندر ترکی کو سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی صوبے تھے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک انتہائی زرخیز قسم کا صوبہ جو کہ قدرتی دولتوں سے مالا مال تھا، قدرتی نعمتیں بہت زیادہ تھیں، انہوں نے جو الائز لیڈر تھے، الائڈ کے لیڈرز جتنے بھی متحدہ فوجوں کے لیڈر تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ایک خاص صوبے کو الگ کر کے یونان کو دے دیا جائے۔ جب انہوں نے یونان کو دینے کا وہ پروگرام بنایا کہ ایک خاص جو صوبہ ہے اس کو یونان کو دے دیا جائے، تو وہ لوگ جو یہاں کہہ رہے تھے کہ جی ہم 4 سال کی جنگ کے بعد جو ہے اب ہم امن میں آئے ہیں، ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے ملک کو تو توڑنا شروع کر دیا گیا ہے، سلطنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، تھوڑا سا کیپٹل رہ جائے گا اور 1-2 صوبے ہمارے پاس رہ جائیں گے، تو انہوں نے بھی اس وقت جتنے بھی الائڈ فورسز تھیں، جتنی بھی الائز تھے، متحدہ اتحادی فوج تھیں، ان سب کے خلاف ہو گئے وہ بھی، اور انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا اور وہ بھی ان کے دشمن بن گئے۔ اب یہاں پر جب محمد نے الائڈ فورسز کو جوائن کر لیا، اتحادی جو سربراہان تھے ان کے ساتھ جب محمد مل گیا، تو اس وقت بھی کچھ علاقوں کے اندر پرانے ترکی لوگ ایسے موجود تھے کہ جو ابھی بھی اپنے سلطان کے فیصلے کے اوپر متفق نہیں تھے۔ سلطان کا فیصلہ یہی تھا کہ جتنے بھی ترک لوگ ہیں اور ترک افواج ہیں وہ الائز کے انڈر رہ کے کام کریں گے، اتحادی افواج کے انڈر رہ کے کام کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا، اور بہت ساری وہ پارٹیز تھیں جو کہ دور دراز دوسرے صوبوں کے اندر رہتی تھیں، اور ان کے پاس اپنے افواج، اپنے سورسز بھی تھے، اپنی افواج بھی تھیں، ان کی آرمیز الگ تھیں، یونٹس الگ تھے، تو انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سم ریبل پارٹیز ور اٹیکنگ کنٹینیوسلی۔ اب جب محمد نے الائز فورسز کے ساتھ مل کر ملک کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کی، تو ظاہری بات ہے محمد تو ایک کٹ پتلی تھا، کام سارا کنہوں نے کرنا تھا؟ الائز نے، اتحادیوں نے۔ تو اتحادیوں نے ہر جگہ پہ اپنی افواج کو مقرر کر دیا، اپنے ہیڈ کوارٹر بنانا شروع کر دیے، اور اپنے ہی جو ہیں وہ بیرکس بنانا شروع کر دیے جہاں پر وہ فوجی رہتے تھے اور جہاں پر ان کے ہتھیار اور سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا، اپنی چھاونیاں بنانا شروع کر دی، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں۔ لیکن جو ریبل پارٹیز تھیں وہ بعض اوقات یوں کرتی کہ ان چھاونیوں کے اوپر اور ان علاقوں کے اوپر جن علاقوں میں الائز فورسز موجود ہوتی تھی وہاں پر ان پر حملہ کرتے اور ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتے، اور بار بار وہ ایسا کرتے رہے، مسلسل یکے بعد دیگرے ان کے اوپر حملے ہوتے رہتے، اور باغی لوگ جو ہیں جو کہ ان کی نظر میں، الائز کی نظر میں اور محمد کی نظر میں ریبل پارٹیز تھیں، در حقیقت یہ پارٹیز جو ہیں یہ پیٹریوٹک پارٹیز تھیں، محب وطن لوگ تھے جنہوں نے بار بار اپنے ملک کو واپس حاصل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے حملے کیے بار بار۔ تو اس بات پر جب بار بار حملے ہونا شروع ہو گئے تو جتنے بھی اتحادی تھے انہوں نے غصہ کیا، انہوں نے اعتراض کیا، محمد کے ساتھ اعتراض کیا کہ تم نے تو ہمارے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور مل گئے ہو، لیکن یہ کیا ہے کہ اناطولیہ کے علاقے کے اندر بھی اور دیگر دوسرے جو صوبے ہیں ان علاقوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی بغاوتیں شروع ہو رہی ہیں، تم ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ اعتراض سامنے آیا تو محمد نے سوچا کہ میں اپنا سب سے بہترین جو آدمی ہے، دا بیسٹ کیپٹن، جو میرا سب سے بہترین کیپٹن ہے، جو میرا جرنیل ہے، میں اسے بھیجتا ہوں، اور وہ جا کر اناطولیہ کے اندر، اناطولیہ بھی ایک بڑا اہم صوبہ تھا اس وقت، اس کے اندر جا کے ان پارٹیز کو دبانے کی کوشش کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا۔ اب مصطفیٰ کمال جب اناطولیہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو مصطفیٰ کمال بہترین ایک اس کا ایک آدمی تھا، محمد فور کا بہترین ایک کمانڈر تھا۔ جب مصطفیٰ کمال اس کی طرف روانہ ہوا تو جہاز کے اندر، جس جہاز کے اندر وہ جا رہا تھا وہ جہاز بھی الائز فورسز کا تھا۔ اب الائز فورسز کے اس جہاز میں جب اس نے اناطولیہ کی طرف سفر شروع کیا تو اسی سفر کے دوران اسے اس خبر کا پتہ چلا کہ الائز جو لیڈر ہیں وہ ترکی کے کچھ خاص ترین اور اہم ترین علاقوں کو یونان کو سونپنا چاہتے ہیں،
تو یہ بھی چونکہ ایک محب وطن تھا مصطفیٰ کمال، اس نے اسی وقت اس فیصلے سے انکار کر دیا اور اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے ان ارادوں کا جہاز کے جو کیپٹن تھے ان کو بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، جہاز کو کسی اور بندرگاہ پہ اتارنے کی کوشش کی، لیکن جیسے بھی ہو کر وہ ایک چھوٹی کشتی میں سفر کر کے وہاں سے نکل کے اناتولیا کے ساحل پہ وہ رات کے وقت میں پہنچتا ہے۔ رات کے وقت میں جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک باغی پارٹی جس کا کیپٹن ایک علی نام کا آدمی تھا، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ اپنی باتیں ڈسکس کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اب میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم پہلے ورلڈ وار 1 سے پہلے، جنگ عظیم سے پہلے آزاد تھے، اسی طرح ہم اپنی آزادی کے ساتھ، مکمل آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ He was sent to stop revolts، وہ ان بغاوتوں کو روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ Instead he joined the patriotic parties، لیکن جب اسے اس مسئلے کا پتہ چلا تو اس نے وہاں جا کر حب الوطن جو پارٹیز تھیں ان کو جوائن کر لیا۔ Established their own army، ان کی اپنی ایک آرمی کو منظم طریقے سے قائم کیا، اور مختلف علاقوں کے اندر جا کے جو بچے کچے پرانے ترکی افواج کے لوگ تھے جو ابھی تک محب وطن تھے، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر الائز جو ہیں وہ حکومت کریں، ان کو اس نے ملا کر اپنی ایک بڑی عظیم قسم کی ایک آرمی، اسٹرانگ آرمی جو ہے نا اس کو قائم کر لیا، اور اس آرمی کے ساتھ مل کے خود مصطفیٰ کمال کمانڈر کے طور پہ سامنے نہیں آیا، لیکن سارا کچھ وہ خود ہی کروا رہا تھا۔ اس نے گوریلا وار کا آغاز کر دیا۔ گوریلا وار یہ ہے کہ جسے شب خون مارنا بھی کہا جا سکتا ہے، کسی رات کے ایسے لمحے میں یا کسی بھی وقت ایسا حملہ کرنا کہ جب آپ کے دشمنوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو اس کو گوریلا وار کہتے ہیں۔ گوریلا وار جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا، بڑی دفعہ حملے کیے گئے، بڑی دفعہ ان کے جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، حتیٰ کہ اٹیک ڈپوز آف الائڈ، اس نے بہت سارے جو متحدہ افواج کے ڈپو تھے، جو گودام تھے جہاں پر انہوں نے اسلحہ رکھا ہوتا تھا، ان اسلحے کے گوداموں کے اوپر بھی بہت گوداموں کے اوپر حملے کیے، اور وہاں سے جتنے بھی ہتھیار ہوتے تھے ان ہتھیاروں کو وہاں سے نکال لیا۔ جب ان ڈپوز اور گوداموں کے اوپر حملے ہونے شروع ہوئے تو جو الائز فورسز تھیں انہوں نے محمد سے شکایت کی کہ یہ پھر ہو رہا ہے اس طریقے سے، اور انہوں نے اعتراض کیا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اناتولیا جا کر مصطفیٰ کمال نے میری اس مہم کو آگے نہیں بڑھایا جس مہم کے لیے میں نے بھیجا تھا، بلکہ وہ الٹا اس مہم کے مخالف ہو گیا ہے، تو اس نے مصطفیٰ کمال کو ایک حکم دیا کہ میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں کہ جلد از جلد اناتولیا میں واپس آ جاؤ، قسطنطنیہ جو کیپٹل تھا اس میں واپس آ جاؤ۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے اس حکم کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک قسطنطنیہ میں واپس نہیں آؤں گا جب تک ہمارا ملک مکمل طور پہ آزادی حاصل نہیں کر لیتا۔ تو یہ ایک بریف سا ڈسکرپشن تھا ورلڈ وار 1 کا، اور اس کے بعد جو ہم نے اپنا چیپٹر سٹارٹ کیا اس کا، یہاں سے آگے پھر مصطفیٰ کمال نے اپنے ملک کی آزادی کی جو تحریک تھی اس کو اور مزید تیز کر دیا، چھوٹے چھوٹے حملے ہونا شروع ہو گئے، اور جب بھی وہ یونان کے لوگ جن کو ایک خاص اور سب سے زرخیز ترین صوبہ دیا گیا تھا، اس صوبے کے اوپر جب وہ آ کر اپنی حکومت قائم کرنے لگے تو ابھی وہ صوبے کے اندر داخل ہی ہو رہے تھے، تو آگے سے یہ جو باغی افواج تھیں جو کہ محب وطن افواج تھیں، انہوں نے ان یونانیوں کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو مار مار کے اپنے ملک سے بھگا دیا۔ یہ ہے کہ گوریلا وار شروع ہو گئی۔ مختلف وقفوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد یا ہفتے کے اندر 2-3 مرتبہ مختلف علاقوں کے اندر ڈپو جو تھے، گودامز تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہونا شروع ہو گیا اور ہتھیار چوری ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت محمد نے دوبارہ مصطفیٰ کمال کو جب واپس بلایا، وہ نہیں آیا، تو جب یہ معاملہ بگڑتا گیا تو کچھ ترکی کے لیڈرز جو کہ محمد کے ساتھ ابھی بھی ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسمبلی بنائی ہوئی تھی اپنی، اور وہ اسمبلی چلتی تھی الائیڈ فورسز کے ماتحت، جو الائز لیڈر تھے ان کے ماتحت وہ اسمبلی چلتی تھی۔ اس اسمبلی کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے ایک نمائندہ کے طور پر کام کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک یوں ہوا
کہ الائز جو ہیں انہوں نے وہ اسمبلی توڑ دی، اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا۔ تو جب وہ اسمبلی تحلیل ہو گئی تو جو ترک لیڈرز تھے جو مصطفیٰ کمال کے پاس سے دوبارہ آ کر اسمبلی کے اندر شامل ہو گئے تھے، سلطان نے کہا نا کہ جی آؤ، اس طریقے سے بغاوت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ دوبارہ حکومت میں شامل ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ مصطفیٰ کمال کو چھوڑ کر اسمبلی میں جا کے شامل ہو گئے، لیکن دوبارہ جب اسمبلیوں کو توڑ دیا گیا تو وہی لوگ دوبارہ جا کے مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال کی جو آرمی ہے، دا آرمی گریو اسٹرونگر، مزید مضبوط ہو گئی۔ On 23rd April 1920 مصطفیٰ کمال hosted the meeting of the Great Revolutionary Council۔ مصطفیٰ کمال نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ شہر کے اندر، انقرہ ایک شہر ہے جس کے اندر مصطفیٰ کمال نے اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی۔ وہ قسطنطنیہ کی حکومت کو، سلطان کی حکومت کو بالکل رد کر چکا تھا، اور اس نے اس شہر کے اندر اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اور اس شہر کے اندر اس نے عظیم جو جتنے بھی انقلابی لیڈرز تھے، حکمران تھے، جو بھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کا ایک عظیم جو ہے نا اجلاس کیا۔ اس اجلاس کے اندر اس نے بڑی اصلاحات نافذ کی، اپنی تقاریر کی۔ 21 اگست کو جو ہے نا بڑی جنگ جو ہے ان کے یونانیوں کے ساتھ شروع ہوئی۔ یونانیوں کو جب ایک صوبہ دے دیا گیا تھا اور اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ صوبہ یونانیوں کا ہے، تو اس وقت کچھ ترکی کے لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، لیکن جب اسمبلیوں کو توڑ دیا گیا تو اس بات کے بارے میں کنفرمیشن ہو گئی کہ ترکی جو مین ترکی ہے وہ بہت تھوڑا رہ جائے گا، اور اسے ٹرکی ان یورپ کا نام دے دیا جائے گا، اور اس میں صرف استنبول ہوگا اور ایک دو اور شہر شامل ہوں گے، بس باقی ساری کی ساری سلطنت عثمانیہ اس کو توڑ کر عرب لوگ الگ ہو جائیں گے، اور جو یورپ کے علاقے ہیں وہ ان کو فرانس کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اسی طرح جو ایک سائڈ پہ یونان والی سائڈ پہ علاقے ہیں ان کو یونان کے ضلعوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، اسی طرح سسلی اور بھی بہت سے علاقوں کو تقسیم کر کے سلطنت عثمانیہ کو محدود کر دیا جائے گا۔ تو اس اپنی سلطنت کو اور اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے پھر بڑی جنگ ہوئی، جب یونانیوں نے اس صوبے کی طرف پیش قدمی کرنی شروع کی، جو صوبہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہمارا اپنا صوبہ ہے، تو جو ہے وہ انہوں نے ترکیوں نے، جو باغی ترکی تھے جن کو مصطفیٰ کمال لیڈ کر رہا تھا، انہوں نے ان یونانیوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی۔ اس جنگ میں اتحادی افواج شامل نہیں تھیں، صرف اور صرف یونان کی جو فوجیں ہیں وہ شامل تھیں، اور وہ فوجیں بھی بڑی سخت تھیں۔ اس طرف ترکی تھے، ترکیوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کئی ہفتوں تک ان کا مقابلہ کیا، اور مصطفیٰ کمال کی صدارت کے اندر انہوں نے اس جنگ کو جیت لیا۔ جنگ کو جیتنے کے بعد انہوں نے یونانیوں کو اپنے اس ملک سے نکال دیا، اور دیگر جتنے بھی پناہ گزین تھے اور دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ تھے ان سب کو بھی وہاں سے نکال دیا، اور ان کو نکالنے کے لیے بحری بیڑے کون سے استعمال ہوئے؟ جو الائیڈ فورسز کے بحری بیڑے تھے۔ اس کے بعد ٹرکش ڈیفیٹڈ گریکس، ترکی کے لوگوں نے یونانیوں کو شکست دے دی۔ مکمل طور پہ جب ان کو شکست دے دی تو مصطفیٰ کمال بیکیم دا فریڈم لیڈر آف ترکی۔ مصطفیٰ کمال اس طریقے سے ترکی کا نجات دہندہ بن گیا، ترکی کو بچانے والا، ترکی کو آزادی دلانے والا بن گیا۔ سارے علاقے جو ترکی کے پاس اب آ چکے تھے، لیکن ابھی سلطان ترکی میں موجود تھا۔ پھر 1922 کے اندر سلطان کو بھی ترکی سے نکال کر جلاوطن کر دیا گیا۔ سلطان اکیلا رہ گیا تھا، اور اس کی ملکیت میں صرف ایک محل تھا اور اس کا ایک باغ رہ گیا تھا، لیکن 1922 کے اندر سلطان کو بھی اس ملک سے جلاوطن کر دیا گیا، اور پھر اسی دوران ہی اینڈڈ دا اوٹومان امپائر ود یونینیمس ووٹ آف اسمبلی۔ اس نے اسمبلی کے متفقہ ووٹ کے ساتھ اس نے جو ہے وہ جو عثمان امپائر تھی، سلطنت عثمانیہ تھی، اس کو ختم کر دیا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی ہے۔ 23 اکتوبر 1923 کو اس نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ 29 اکتوبر 1923 کو ہی اناؤنس دیٹ، اس نے یہ اعلان کیا کہ سلطنت عثمانیہ یا اوٹومان سلطنت انگلش کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، خلافت عثمانیہ آپ کہیں، ہیز اینڈڈ، چونکہ وہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ خلافت کے اوپر بیس تھی اور خلافت ہی چل رہی تھی اس کے اندر۔ تو اموی خاندان جو آپ نے وہ پیچھے ایک پڑھا ہے، سب سے پہلا چیپٹر جو آپ نے پڑھا ہے جس کے اندر وہ باغ کے سمندر کے اندر سے الحکم اور عبد الرحمن، وہاں سے آگے پھر جب آغاز ہوا 10th چیپٹر نمبر 10،
اس کے اندر جو ہے وہ تب سے خلافت چل رہی تھی، تو خلافت کا اختتام کب ہوا؟ 29 اکتوبر 1923 کو. ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف اینڈ عصمت انونو واز دا پرائم منسٹر آف ترکی. اس اعلان کے بعد مصطفیٰ کمال ٹرکی کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا. یہ ٹرکی کا اسٹیبلشمنٹ کا جو مین بندہ ہوتا ہے وہ بھی تھا، جسے آپ یہ یہاں پاکستان میں وہ کہہ لیں کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہی تھا، سارے افواج کو لیڈ کرنے والا بھی وہی تھا، ملک کو چلانے والا بھی وہی تھا، یعنی آمر بھی وہی تھا اور جمہوریت پسند بھی وہی تھا. اس نے خود صدارت کا عہدہ سنبھالا اور عصمت انونو جو اس کا سب سے قریب ترین بندہ تھا اس کو اس نے وزیر اعظم منتخب کیا. اس کے بعد اس نے کچھ اصلاحات کی، جو اصلاحات اگر دیکھا جائے تو بہت سارے جو مسلمان لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان اصلاحات میں سے کچھ اصلاحات اسلام کے خلاف بھی تھیں، اور اسلام کے ان اصلاحات کو نافذ کرنے کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ بعد میں شدید نقصان بھی ہوا. جس میں سب سے پہلی یہ تھی کہ اس نے جب خلافت کو ختم کیا تو خلافت کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے تھا. ہاں یہ ہے کہ خلافت اس خاندان سے کسی دوسرے خاندان میں تقسیم ہو جاتی، یا اگر یہ ایک لیڈر بن چکا تھا تو خود خلافت مسند خلافت پہ بیٹھ جاتا، لیکن خلافت کو ختم نہ کرتا. لیکن اس نے کون سی چینجنگ کی؟ وہ چینجنگ ساری اس طریقے سے تھی کہ ٹرکی کو بھی یورپ کے اندر جو ہے اس کا یورپی مشرقی جو مغربی ملک ہے اس جیسا ایک ملک بنا دیا گیا. ہی چینج عربک اسکرپٹ ٹو رومن. اس نے جو عربی رسم الخط تھا جو کہ بڑی دیر سے سلطنت عثمانیہ میں رائج تھا، اس کو تبدیل کر کے اس نے اسے جو ہے روم کے رسم الخط کے اندر، عام رسم الخط کے اندر، سادہ زبان کے اندر اس کو تبدیل کر دیا. ہی اینڈڈ دا ویئرنگ آف فیز، ابایا. اس وقت خلافت عثمانیہ کی خواتین جو ہیں وہ ابایا پہنا کرتی تھی. آج کل ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے سیزن جو ارطغرل غازی ہے، پی ٹی وی پہ بھی آن ایئر ہے. اس کے اندر بھی جو خواتین پہنتی ہیں وہ ابایا ہے. ان کا صرف چہرہ نظر آتا ہے، بال بھی نظر نہیں آتے اور سارا جسم بھی ڈھکا ہوتا ہے. تو وہ ابایا پہنتی تھی، تو اس نے اس ابایا کے پہننے کو بھی مکمل طور پہ ختم کر دیا، اعلان کر دیا کہ ابایا نہیں پہنا جائے گا. ہی چینج ٹرکش کیپ ود ہیٹ. اس نے جو ترکی کی ایک ٹریڈیشنل ٹوپی تھی جو کہ اون کی بنی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی، اس کو تبدیل کر کے اس نے کہا کہ ہیٹ استعمال کی جائے. ڈریسنگ کو چینج کر دیا، انگلش ڈریسنگ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہی مینیج روڈز اینڈ ریلویز. یہ بڑی اچھی اصلاحات تھیں، لیکن یہ والی اصلاحات کو اکثر لوگ جو ہیں ان کو بہتر نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی اسلامک جو ہیں اس کی اصلاحات تھیں. مینیج روڈز اینڈ ریلویز. روڈز کو بہتر بنایا، ریلویز کو بہتر بنایا. ڈیولپڈ ہیوی انڈسٹریز. اس نے بہت ساری ہیوی انڈسٹریز کو قائم کیا. ہی بیٹر بینکنگ، ہی میک دا بینکنگ سسٹم بیٹر. اس نے جو بھی بینکنگ کے انتظامات تھے قرضوں کو واپس کیا. غیر ملکی جتنے بھی قرضے تھے ان کو ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے ملک کے اندر بینک کی اصلاحات کو نافذ کیا. اس طریقے سے اس نے اپنے ملک کو بڑا مضبوط بنایا. تو یہ مصطفیٰ کمال کی جو ایک بریف سی سمری ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے جب ہم کویشچن آنسرز کریں گے تو یہ جتنی اصلاحات ہیں اس چیپٹر کے کویشچن آنسر سب سے زیادہ ہیں. جتنی اصلاحات ہیں وہ ساری اصلاحات کے بارے میں کویشچن آنسرز ہم کرتے ہیں. وہ سارے کویشچن آنسرز میں ہمیں کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی اس نے جو ہیں اس ریفارمز جو ہمارے سامنے پیش کی. اس کے بعد ہم کویشچن آنسرز کے بعد سینونیمز بھی کریں گے. جی تو اسٹوڈنٹس ہم اسی چیپٹر کے مصطفیٰ کمال کے اب ہم کویشچن آنسرز کرنے لگے ہیں. کویشچنز میں نے یہ 8 کویشچنز آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. سب سے پہلا کویشچن ہے وائی واز مصطفیٰ کمال سینٹ ٹو اناٹولیا. جب اناٹولیا کے اندر بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں اور کچھ گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے سلطان کے خلاف اور جو الائیڈ فورسز تھیں، جو الائیز کنٹریز تھے، ان کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی، تو سلطان نے اپنا سب سے خاص آدمی جو کہ مصطفیٰ کمال تھا، جو کہ سب سے بہترین کمانڈر بھی تھا، اس کو اناطولیہ میں بھیجا. اور مقصد صرف یہ تھا کہ اناطولیہ میں جو اٹھنے والی بغاوتیں ہیں ان کو دبا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. ہی واز سینٹ ٹو پٹ ڈاؤن دا ریوولٹس اگینسٹ الائز. جو اتحادی افواج کے خلاف جو بغاوتیں شروع ہو رہی تھی ان کو دبانے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اس کو اناطولیہ میں بھیجا گیا تھا. کویشچن نمبر 2 ہے
ڈسکرائب دا مصطفیٰ کمال's ایکٹیویٹیز ان اناٹولیا. مصطفیٰ کمال جب اناٹولیا میں گیا ہے تو اس کے وہاں پر کیا اس کی سرگرمیاں کیا تھیں, اس نے وہاں جا کے کیا کیا, آیا اس نے سلطان کی بات کو مانا کہ نہ مانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے سلطان کی بات کو مکمل طور پہ رد کر دیا تھا. سمری میں جیسے آپ نے سنا ہے کہ سلطان نے اس کو بغاوت دبانے کے لیے بھیجا تھا, لیکن باغی جو تھے چونکہ وہ محب وطن تھے, اپنے وطن کی حفاظت کرنا چاہتے تھے, اس لیے مصطفیٰ کمال بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور ان کا لیڈر بن گیا, سربراہ بن گیا. ہی اسٹارٹیڈ گوریلا وار اگینسٹ گریکس. جب اسے پتہ چلا کہ ترکی کے بہت سارے صوبے, 2-3 صوبے جو ہیں بڑے زرخیز ترین اور اعلیٰ ترین صوبے یونان کو دیے جا رہے ہیں, تو اس نے یونان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. اور جنگ ایسی تھی کہ جسے گوریلا وار کہا جاتا ہے. اس جنگ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ, شدت کے ساتھ اور دشمن کے علم میں نہ لاتے ہوئے ایسے حملے کیے جاتے کہ دشمن بالکل بوکھلا جاتا. اس نے اس جنگ کے دوران دشمن کے بڑے ہتھیاروں کے جو ڈپو تھے, گودام تھے, وہ بھی لوٹے. ہی بلڈ اپ نیشنل آرمی. اس نے اپنی ایک قومی جو فوج تھی اس کو قائم کیا اور بنایا. اس کو بنانے کے بعد ہی اسٹیبلشڈ اے گورنمنٹ ان اناٹولیا. ایک پراپر گورنمنٹ پہلے چل رہی تھی جس کا کیپٹل قسطنطنیہ تھا, اور ترکی جتنی بھی خلافت عثمانیہ تھی اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا. لیکن چونکہ اس نے اس حکومت کو, قسطنطنیہ والی حکومت کو بالکل رد کر دیا تھا, اس لیے اس نے اناٹولیا کے اندر اپنی ایک نئی ریاست کا قیام کیا. وائی ڈڈ محمد آرڈر ہم ٹو ریٹرن. جب محمد کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کمال وہاں جا کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو محمد نے حکم دیا, آرڈر دیا کہ میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں مصطفیٰ کمال کہ تم واپس قسطنطنیہ میں آ جاؤ. لیکن مصطفیٰ کمال نے اس وقت انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس وقت تک جب تک اپنے ملک کو آزادی نہیں دلا دیتا یہ اتحادی افواج سے اور سلطان سے بھی, تب تک میں قسطنطنیہ میں واپس نہیں آؤں گا. اس کا جواب اور یہ جو جواب ہے ان دونوں سیم ہے, اور آخر میں آپ نے وہ لائن لکھ دینی ہے کہ تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں آزادی نہیں دلا دیتا. کویشچن نمبر 4 ہے واٹ واز دا ٹرمز آفرڈ بائی الائز ٹو دا ٹرکش گورنمنٹ. اتحادی جو لوگ تھے, جو اتحادی ممالک تھے, جو متحدہ فوج تھی, جو سربراہ تھے اس فوج کے, انہوں نے ترکی کو کچھ اپنی طرف سے پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ جی فلاں علاقے ہمیں دے دیں, یہ فلاں علاقہ یہ آرمینیا اور دوسرے جو انگلش کنٹریز ہیں ان کو دے دیا جائے گا, اور اسی طرح استنبول جو ہے وہ بھی فرانس کے پاس اور اٹلی کے پاس چلا جائے گا, اور اس طریقے کے ساتھ یورپ کا جو استنبول ہے فرانس اٹلی کے پاس چلا جائے گا. تو اس طریقے کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا تو ترکی کے پاس استنبول کا ایشیا جو کانٹیننٹ ہے اس کا حصہ استنبول والا اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے علاقے رہ جاتے اور سلطنت عثمانیہ ساری تباہ ہو جاتی. لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. عرب پروونسز ٹو بی مینڈیٹڈ ٹیریٹوریز. عرب کے جو ممالک ہیں ان کو, جتنے بھی عرب کے ممالک ہیں ان کو مقبوضہ رکھا جائے گا, ان کے اوپر حکومت اتحادی افواج کریں گی. اس کے بعد استنبول اینڈ اناٹولیا ول بی ڈیوائیڈڈ ان الائز. استنبول اور اناٹولیا کو الائز ممالک کے اندر جو بھی اس اتحادی فوج کے اندر شامل تھے ان کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا, تقسیم کر دیا جائے گا. تو اس آفر کو بالکل بھی تسلیم نہ کیا گیا, مانا نہ گیا, بلکہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا. واٹ واز یہ اب کویشچن جو آگے سارے ہیں یہ ان ریفارمز کے بارے میں ہیں, ان اصلاحات کے بارے میں ہیں جو اصلاحات مصطفیٰ کمال نے صدر بننے کے بعد اپنے ملک کے اندر, ترکی کے اندر نافذ کی تھی. سب سے اوپر میں نے لکھ دیا ہے ڈسکرائب دا ریفارمز اباؤٹ. سارے کویشچن کے شروع میں یہ لائن آتی ہے. اس کے بعد پہلا کویشچن نمبر 5 یہ ہے ڈسکرائب دا ریفارمز آف مصطفیٰ کمال اباؤٹ دا پوزیشن آف وومن. عورتوں کی پوزیشن کے بارے میں اس نے کون سی اصلاحات پیش کی تھی ان کو بیان کریں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے ہی الاؤڈ دا وومن ٹو گیٹ ہائر ایجوکیشن. اس نے خواتین کو اس بات کی اجازت دی کہ خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں, وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بھی چل سکتی ہیں. ان کو اجازت دی کہ وہ ہر قسم کی سائنسی تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتی ہیں. اس کے بعد اس نے دوسرا کویشچن ہے کہ ڈسکرائب دا ریفارمز اباؤٹ دا ریموول آف الٹریسی.
ناخواندگی کی جو شرح تھی اس کو کم کرنے کے لیے، خواندگی کو بڑھانے کے لیے، لٹریسی ریٹ کو زیادہ کرنے کے لیے اس نے کون کون سے اقدامات کیے؟ تو سب سے پہلا یہ تھا کہ اس نے عربک سکرپٹ، عربی رسم الخط جو کہ خلافت کے آغاز سے لے کر سلطنت عثمانیہ کی خلافت تک چل رہا تھا، اس نے اس رسم الخط کو سب سے پہلے ختم کر دیا۔ اس رسم الخط کو ختم کرنے کے بعد ہی چینج دیٹ سکرپٹ ٹو رومن سکرپٹ، اس کو بالکل سادہ رسم الخط کے اندر تبدیل کر دیا۔ ہی ٹاٹ پیپل ٹو یوز نیو لینگویج، اس نے بذات خود جلسوں کے اندر اور اجتماعات کے اندر آ کے بڑی بڑی تقریریں کی اور تقریریں کر کے یہ بتایا کہ رسم الخط کو کیسے چینج کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بڑی محنت کی اس کام کے اندر۔ تیسرا ہے کہ ڈسکرائب دا ریفارمز اباؤٹ دا چینج آف ڈریسز، لباس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں وہ اصلاحات بیان کریں۔ تو سب سے پہلے اس نے اینڈڈ ویئرنگ آف فیز، اس نے عورتوں کی جو ایک ٹوپی نما عبایا ہوتا تھا اس کو پہننے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں آج کے بعد پہنا جائے گا۔ ہی اینڈڈ دا ویئرنگ آف ہیٹس، اس نے ویئرنگ آف ٹرکش کیپس، اس نے جو ترکی کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، سرخ ٹوپیاں اون کی بنی ہوئی، ان کو پہننے سے منع کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ ان کی بجائے انگلش ہیٹس استعمال کی جائیں گی، اور اسی طرح جب ہیٹس استعمال کی گئیں اور ڈریسنگ بذات خود تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہی بینڈ ویئرنگ آف ویل بائی وومین، اس نے خواتین کی طرف سے جو نقاب اوڑھا جاتا تھا، اپنے منہ کو کور کیا جاتا تھا، برقع پہنا جاتا تھا، اس نے اس برقع پہننے کو بھی بین کر دیا، اس کو بھی مکمل طور پہ روک دیا۔ اس کے بعد ہے جی ڈسکرائب دا ریفارمز اباؤٹ دا انڈسٹریل اینڈ اکنامیکل انڈسٹری اینڈ اکانومک، اس نے جو انڈسٹریل اور اکانومیکل جو ریفارمز پیش کی تھیں ان کو بیان کریں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہی ڈیولپڈ روڈز اینڈ ریلویز، اس نے اپنے ملک کے اندر روڈز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، کھلے روڈ بنائے، پکی سڑکیں، ایسے ہر جگہ پہ پکی سڑکوں کا جال بچھایا۔ اس کے بعد اس نے ریلوے کا جو کام ہے اس کو بڑا مضبوط کیا، سارا سسٹم بہترین بنایا۔ ہی انکریز دا نمبر آف فیکٹریز، اس نے اپنے ملک کے اندر فیکٹریز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ ہی آرگنائزڈ بینکس، اس نے بینکس جتنے بھی تھے ان کو منظم کیا۔ سب سے پہلے بینکوں کے اندر سے پیسہ لے کے اس نے غیر ملکی قرضوں کو ادا کیا۔ قرضے ادا کرنے کے بعد اس نے بینکوں کو اس طریقے سے منظم کیا ہے کہ آج تک جو ہے ان کا ملک ترقی کی منازل پہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کمال کی وہ ریفارمز تھیں، یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور کویسچن آنسر بھی 8 کویسچن ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اس کے تھوڑے سے سینونیمز اب کر لیں جی۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم سینونیمز کرنے لگے ہیں۔ اسی چیپٹر کے 10 سینونیم میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا سینونیم ہے کنسٹرنیشن، اضطراب، پریشانی بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب جب چھوٹے چھوٹے حملے ہونا شروع ہو گئے الائیڈ فورسز کے اوپر، جو الائیڈ فورسز کے کیمپس تھے ان کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے، مصطفیٰ کمال نے اناطولیہ میں جا کر باغی گروپوں کے ساتھ مل کے جب حملے چھوٹے چھوٹے کرنا شروع کر دیے تو ان حملوں کی وجہ سے کانسٹرنیشن پیدا ہو گئی۔ کن کے درمیان؟ جو محمد تھا اس کے درمیان بھی، اور جتنے بھی الائیز لیڈر تھے ان سب کے درمیان جو ہے وہ پریشانی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے حملے ہونا کیوں شروع ہو گئے ہیں، ابھی تو ہم جنگ سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ریبل کا مطلب ہے باغی، تو بہت سے باغی گروپ تھے، بہت سے ریبیلین پارٹیز تھیں جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ تو باغی کا سینونیم ہم لکھیں گے ریوالٹر، بغاوت کرنے والا۔ انکاؤنٹرز مقابلوں کو کہا جاتا ہے جو چھوٹے چھوٹے مقابلے کیے گئے۔ دیکھیں تینوں جو ہیں وہ جو سینونیمز ہیں تقریباً ایک جیسے ہیں۔ انکاؤنٹرز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مقابلے، آمنے سامنے آنا، کسی کا انکاؤنٹر ہو جانا یا کسی کا آپ جو ہے اس کا پیچھا کریں اور پھر اس کے بعد اس کو نقصان پہنچائیں تو اس کو مقابلہ کہا جاتا ہے۔ فائٹس، اس کے سینونیم میں فائٹس لکھا جا سکتا ہے۔ تو انکاؤنٹرز کون سے تھے؟ جو باغی گروپس کی فورسز کے درمیان اور جو الائیڈ فورسز تھی ان کے درمیان آپس میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں ان کو انکاؤنٹرز کے طور پہ لکھا گیا۔ ورڈکٹ کہتے ہیں فیصلے کو۔ تو ورڈکٹ کون سا تھا؟ وہ فیصلہ کہ جس فیصلے کے اندر ترکی کی بہت زیادہ زمینوں کو لے کر، صوبوں کو لے کر
دیگر ممالک کے اندر، گریک یونان کے اندر اور فرانس کو اور اٹلی کو اور اسی طرح ارمینیا کو، یہ جو ساتھ ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں، سسلی، ان سارے علاقوں کو وہ جو بڑے بڑے ترکی کے صوبے ہیں ان میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ اور یہ ایک بڑا عجیب قسم کا فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد جو ترک کے پیٹریوٹزم والے لوگ تھے، جو پیٹریوٹک لوگ تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے مصطفیٰ کمال کا ساتھ دیا اور پھر انہوں نے اپنے علاقوں سے اتحادیوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھگا دیا۔ ڈیسیجن اس کا سینونیم لکھا جا سکتا ہے، ڈس بینڈ کہتے ہیں منتشر کرنا۔ تو ڈس بینڈ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کمال نے اپنی فوج کے ذریعے، اپنے وہ چند باغی لوگوں کے ذریعے گریک لوگوں کے اوپر حملہ کیا، تو اس نے گریک جو آرمی تھی اس کو ڈس بینڈ کر دیا، اس کو منتشر کر دیا۔ ہی اسکیٹرڈ دا آرمی، اس نے آرمی کو منتشر کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں الگ الگ کر کے پھر باری باری سب لوگوں کو مارتا گیا۔ انفیوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے غصہ دلانا، یہ فیوری میں سے نکلا ہے، فیوری غصے کو کہتے ہیں۔ تو انفیوریٹڈ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ ڈیسیجن ورڈکٹ آ گیا، تو اس کے بعد جتنے بھی ترکی کے باشعور لوگ تھے جو محب وطن تھے، سچے محب وطن تھے، ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ تو انفیوریٹڈ کا مطلب آپ سینونیم میں لکھ سکتے ہیں اینگری یا پھر فیوریس۔ اس کے بعد مساکر کا مطلب ہوتا ہے، مساکرے بھی کہا جاتا ہے اسے، اس کا مطلب ہے قتل عام۔ تو قتل عام کا سینونیم آپ کلنگ لکھیں گے۔ یہ قتل عام کیا گیا تھا گریکس کا، یونانیوں کا، جب انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ واؤڈ کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا اور حلف اٹھا لینا۔ جتنے بھی جب انہوں نے یہ فیصلہ سنا، یہ ورڈکٹ سنا، جب انہوں نے ڈیسیژن سنا کہ ترکی کی جو زمینیں ہیں ان کو الگ کر کے توڑ کے عرب کو بھی دیا جا، عرب کے صوبوں کو الگ کیا جا رہا ہے اور دیگر جتنے بھی صوبے ہیں ان کو بھی ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، تو ترکی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ قسم کھائی کہ آج کے بعد ہماری جانیں جو ہیں وہ ترکی پر بھی قربان ہو جائیں، سلطنت عثمانیہ کی ساکھ رکھنے پر قربان ہو جائیں، تو ہمیں اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ قسم کھائی ہی، دے پلیجڈ یا ڈکلیئرڈ، یا انہوں نے اعلان کیا۔ ایویکویٹڈ، جب یہ سارا سلسلہ ہونا شروع ہوا، جب انکاؤنٹرز شروع ہوئے، جب بغاوت شروع ہوئی، تو اس وقت استنبول کا جو انقرہ کا، ایناٹولیا کا جو ریلوے اسٹیشن تھا، بغداد کا ریلوے اسٹیشن تھا، ان کو خالی کرنا شروع کر دی۔ وہ بہت بڑے بڑے ریلوے اسٹیشن تھے۔ تو جب اتحادی فوجوں نے وہ ایویکویٹ کیے ہیں، ان علاقوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلایا ہے، تو جتنے بھی باغی گروپ تھے انہوں نے ان علاقوں کے اوپر قبضے کر لیے اور ان ریلوے اسٹیشنز کو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ بھر دیا۔ تو ویکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا۔ فلورشڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا یا پھلنا پھولنا۔ تو مصطفیٰ کمال کے انڈر رہ کے مصطفیٰ کمال نے جو اصلاحات نافذ کی، ان اصلاحات کی وجہ سے اس کے ملک نے بہت زیادہ پروگرس کی۔ پروگرسڈ، اس کا سینونیم فلورسڈ کا مطلب ہے پروگرسڈ، ترقی کرنا، پھلنا پھولنا۔ تو مصطفیٰ کمال کی جو ریفارمز تھیں، جو اصلاحات تھیں، اس کے بعد ملک جو ہے آہستہ آہستہ پروگرس کرنا شروع کر گیا، جو پھلنا پھولنا شروع ہو گیا۔ تو ملک نے اپنے آپ کو فلورشمنٹ کی طرف لے کر گیا۔ تو یہ آپ کے سینونیمز ہیں جو آپ نے یہ بھی یاد کر لینے اچھے طریقے کے ساتھ، اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ جتنے بھی آپ نے 15 چیپٹرز پڑھے ہیں، آپ نے ان 15 چیپٹرز کی پریکٹس اچھے طریقے سے کرنی ہے، کویسچن آنسرز کی بھی اور سمری کو بھی ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے، بار بار سننا ہے، اور اس کے بعد سینونیمز کے اوپر پوری توجہ دینی ہے۔ 10 نمبر کے سینونیم آتے ہیں، اور یہ 5 چیپٹرز میں سے 12 مارکس کے کویسچن بھی آتے ہیں، اور پچھلے جو 10 چیپٹرز ہیں، چیپٹر نمبر 1 سے لے کے 10 تک، ان چیپٹرز میں سے بھی آپ کے 12 مارکس کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یہ سارا کام کرنا ہے۔ یہ کام کرنے پر بہت محنت ہو رہی ہے، اور صرف محنت آپ کے لیے کی جا رہی ہے۔ آپ نے اس محنت کو ضرور اس کو رنگ دینا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال کے آپ نے مزید محنت کر کے آپ نے اپنے مارکس اچھے سیکیور کرنے ہیں۔ یہاں تک ہماری جو بک 2 ہے وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر جو ہیں ان کے اندر ہم مسٹر چپس گڈ بائی مسٹر چپس جو ناول ہے اس کے 18 چیپٹرز ہیں، وہ ہم گریجولی کریں گے۔ جن چیپٹرز کی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کی سمری آپ کے سامنے میں رکھتا جاؤں گا، انشاءاللہ وہ بھی ہم اتنے دنوں میں ہی، اتنے لیکچرز کے اندر ہی اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ بیسٹ آف لک۔